باب ذبح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور بیان کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بھلائی اور خیر ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ معیار اپنا اپنا ہے، کسی کے نزدیک بھلائی کا معیار کچھ اور ہے، کسی کے نزدیک خیر کا معیار کچھ اور ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے لیے بھلائی اور خیر سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ جس چیز کو اپنے ہاتھ میں برا سمجھتا ہے وہی بھلائی والی چیز ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ خود خیر اور بھلائی عطا فرماتا ہے، ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ خود خیر اور بھلائی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ کسی بندے کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اس پکڑ کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے مگر وہی دور کرتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے۔ اب بھلائی کیا ہے، خیر کیا ہے، کون سے معاملات میں بھلائی ہے، کون سے معاملات میں خیر ہے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی پر بات کریں گے، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں تو یقیناً ہم بھلائی اور خیر پر موجود ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ اوصاف موجود نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کما حق خیر پر موجود نہیں ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا انسان خیر پر ہے؟ تو ظاہر ہے شاید جسے میں خیر پہ کہوں ممکن ہے وہ خیر پہ نہ ہو، جسے آپ خیر پہ کہیں ممکن ہے وہ خیر پہ نہ ہو، جسے کوئی بھی دانشور مفکر خیر پہ کہے ممکن ہے وہ خیر پہ نہ ہو۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کون خیر پر ہے؟ کس کے کہنے پہ مانا جائے گا کہ کون خیر پر ہے؟ تو وہ ذات کائنات میں ایک ہی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جن کی زبان ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اسی زبان مبارک سے، یعنی نبی پاک کی زبان مبارک سے ہی پتہ چلے گا کہ بھلائی اور خیر پر کون سا بندہ ہے۔ تو حضور نے بہت سارے لوگوں کو خیر پر فرمایا، بھلائی پر فرمایا۔ سب سے پہلا اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری فرمانے والا کون جی؟ اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کرنے والا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا دیتا ہے، یعنی لوگوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اسے چاہے وہ مال کے ذریعے حاجت پوری کر رہا ہے، وقت دے کے لوگوں کی حاجت پوری کر رہا ہے، کسی کے غم میں شریک ہو کے اس کی حاجت پوری کر رہا ہے، کسی کی خوشی کو اپنی خوشی بنا کے اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے نا، اسے اللہ لوگوں کی حاجتوں میں لگا دیتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ حاجت
کہ روحانی فوائد بھی بڑھے ہیں، حاجت کا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دوسروں کی بھلائی کرنے والا، دوسروں کی حاجت روائی کرنے والا، دوسروں کی مصیبتوں میں ان کے کام آنے والا، دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا، حقیقت میں ان کا نہیں بلکہ اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں فائدہ وہ کس کا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میرے بندو، اللہ کے بندو کی دنیا میں کوئی مصیبت دور فرمائی، اللہ کل قیامت کی اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے نے اللہ کے کسی بندے پر دنیا میں آسانی فرمائی، کل اللہ قیامت کے دن اس پر آسانی فرما دے گا۔ اور آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، اللہ قیامت میں اس کی پردہ داری فرمائے۔ اور آگے حضور نے بڑی پیاری بات فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرمانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، تو اس پہ اترائیے نہیں کہ آپ ان کا بھلا کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ اپنا بھلا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو تب یہ معاملات حاصل ہوں گے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کر رہے ہیں، اللہ قیامت کی آپ کی مصیبتیں دور فرما دے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، رب ذوالمنن آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی پردہ داری فرمائے گا۔ اور جب تک آپ کسی بندہ مومن کی جو ہے وہ مدد میں رہتے ہیں، معاونت میں رہتے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا زمانے میں یہاں ہی نکھیڑا ہو جاتا ہے، جو لوگ دوسروں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اپنا مال کبھی زکات کی صورت میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، کبھی صدقات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، کبھی تحفے تحائف کی صورت میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں انہیں انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ دیا ہوا بھی اسی کا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا جان دے دی تو پھر بھی کیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، انسان دے کے کیا کرتا ہے، لیکن اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسے مال دیا یہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس کے اندر بھلائی موجود نہیں ہے، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی موجود نہیں ہے، آپ کے عمل سے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہیں ہے، آپ کی زبان سے آپ کا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ لوگوں کے عیب گلی کوچوں میں اچھالتے ہیں، ہر جگہ پہ اچھالتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ میں اور آپ بھلائی پر نہیں ہیں۔ ہم بھلائی پر تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتیں دور کریں، جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ پردہ داری رکھیں، ان کے عیب بیان نہ کریں۔ جب ہم ان کے عیب بیان کریں، جب یہ کام ہم کر لیں گے، بھلائی پر بھی آ جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد بھی ایسی ہوگی، زمانہ آپ کے ساتھ ٹکر لے لے، زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، جب رب آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو کوئی جھکا بھی نہیں سکتا، کوئی آپ کو راستے سے ہٹا بھی نہیں سکتا، پھر کامیابیاں آپ کا مقدر ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، اور یہی نہیں ہے بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عذاب سے امن میں کون لوگ ہوں گے؟ جو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا سب سے پہلے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ مسلمان بھائیوں کے مصیبت میں کام آتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، ان کی مصیبتیں دور کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر یہ کام ہمارے اندر نہیں ہے تو رمضان المبارک کے ان لمحات میں سوچئے، پھر ضرور سوچئے، جب نہیں ہے تو پھر ہم بھلائی پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر سمجھ
اللہ رب العزت نے ہمیں بھلائی عطا فرمائی۔ دوسرا، خیر پر کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ الامیر بالخیر، فرمایا جب اللہ کسی امیر کے ساتھ، امیر سے مراد بادشاہ، گھر کا نگہبان، علاقے کا نگہبان، یعنی امیر سے مراد نگہبان ہے، فرمایا جب اللہ کسی امیر کے ساتھ، سردار کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اسے نیک مشیر عطا فرماتا ہے۔ اسے کیا کرتا ہے جی؟ کیا مل جاتے ہیں؟ اسے نیک مشیر مل جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے کیا ہیں وہ؟ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں بندے کا بچہ بن جا جی، اسے ڈراتے ہیں، اسے اس طرف لے کے آتے ہیں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی سردار کے ساتھ، کسی امیر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے پورے مشیر عطا کر دیتے ہیں۔ آج پھر وہ غلط مشورے دینے والے موجودہ حالات کے اندر آپ اسے بڑا بہتر سمجھ سکتے ہیں جی، بڑا بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ جن کے پیچھے لگ جائے نا چھاچ، آجی چھاچ لگ جائے نا وہ پھر انہیں مروا بھی دیتا ہے، وہ پھر انہیں مروا بھی دیتا ہے۔ سارے جانور کہنا جی کہ اپنے مطالبات لے کے جاتے ہیں شیر کے پاس، تو کسی نے کہا سردار بھی تو ہونا چاہیے، کوئی بات وہاں پہ جا کے میرے وفد کا سردار بھی تو ہونا چاہیے، تو سب نے گیدڑ کو جو ہے وہ سردار بنا دیا، کہا جناب تسی سردار ہو، تسی گل کرنا، تو انہوں نے کہا جی پھر سردار ہے تو پھر سرداری دی کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے کہا پیچھے چھاج باندھو، ان کے پیچھے لگا دیا چھاج۔ جب ہوئی نا بات تو وہ پھر شیر تو شیر ہے، وہ غصے میں دہاڑا اور سارے جب بھاگنے لگے تو ساتھ وہ بھی بھاگ پڑا۔ جب وہ بھاگا باقی سارے تو بھاگ گئے، لیکن وہ جو چھاج تھا نا اس کا وہ جاڑیوں میں پھنس گیا۔ شیر نے آگے اسے پکڑ کے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، سانو بس سرداری لے کے گئے۔ آج یہ سرداری دنیا کی سرداری جو ہے نا، یہ مشین جن کو یہ سرداری کی لگ جاتی ہے نا پوچھل، پھر یہ پکڑے بھی بڑے ڈاڑے جاتے ہیں، پھر ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ خیر میں بات کیا کر رہا تھا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو انہیں برے مشیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا برے مشیر، اس کے بعد وہ بندہ خود اچھا ہوتا ہے، خود کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، خود کہتا ہے میں بڑا ٹھیک ہوں، لیکن فرمایا اسے جو ٹیم اللہ عطا کرتا ہے نا وہ پھر بالکل نکمی نااہل غیر اہل ٹیم اسے عطا ہوتی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا وہ اتنے برے مشیر ہوتے ہیں کہ وہ اسے اچھا مشورہ نہیں دیتے ہیں، اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتے نہیں ہیں۔ فرمایا اچھے مشیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے امیر کو، اپنے سردار کو برائی سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور اسے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بھلائی پر ایک وہ بھی بندہ ہے جسے اچھے ساتھی میسر آ جائے۔ اب حضور نے یہاں پہ امیر کا لفظ فرمایا، بادشاہ کا نہیں کہا، نہیں بلکہ امیر کا لفظ فرمایا۔ اب ہر فرد جو گھر کے اندر رہتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ گھر کا امیر ہے۔ وہ شخص جو کسی کنبے کے اندر رہتا ہے وہ اس کنبے کا، اس قبیلے کا، اس علاقے کا امیر ہے۔ جسے اللہ نے ملک عطا دیا ہے وہ اس ملک کا امیر ہے۔ تو یاد رکھیے آپ گھر کے سردار ہیں، گھر میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے مشیر درست نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ بھلائی پر نہیں ہے۔ اپنے مشیر بدلیے، آقا کریم کی زبان کے مطابق اچھے لوگوں کو اپنے مشوروں میں شامل کریں۔ جب اچھے لوگ آپ کے مشوروں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ سے آپ کو ڈرانے والے لوگ آپ کے مشوروں میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو بھلائی کے راستے پر گامزن فرمائے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ ہمیں نیک جو ہے وہ ساتھی عطا فرما۔ اسی لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر اس کا دوست برا ہے تو انسان خود بھی برا ہے، اور اگر وہ اچھا ہے تو انسان خود بھی اچھا ہے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیا کریں اللہ نیک ساتھی عطا فرمائے۔ جب نیک ساتھی مل جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کس پائیں؟ بھلائی پائیں۔ حضور سیدی فیض عالم نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک بندہ حرم طیبہ کے اندر کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے، کعبۃ اللہ کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ تو کسی نے اسے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اپنے لیے مانگو، تم دوسروں
یہاں بات تو تمہاری بھی درست ہے، لیکن جب یہ میں یہاں سے میں پلٹ کے واپس جاؤں گا، اگر میرے دوست اچھے ہوئے تو میں اچھائی پر رہوں گا، اور اگر وہ برے ہوئے تو پھر مجھے برائی پر لگا دیں گے۔ اس لیے اپنی گیدرنگ کو دیکھیں، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، کیا وہ آپ کو خوف خدا دلاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو دین کے مطابق جو ہے وہ عمل کی نصیحت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہترین ساتھی بھی عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بھلائی بھی عطا کی۔ اور اگر اس کا برعکس ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیے اور دعا کریں اللہ بہترین ساتھی اور بہترین جو ہے وہ مشیر عطا فرمائے۔ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات، آج آپ کا یوم وصال بھی ہے، درمیان میں ذکر آ گیا تو میں آپ کا بھی ذکر کروں۔ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی غمخوار اور مونس بیوی، جنہوں نے اسلام کو اپنا مال دیا، جنہوں نے اسلام کو اپنا وقت دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ عطا کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج فرماتی ہیں حضور اس ظاہری دنیا سے جانے تک جب بھی جناب خدیجہ کا ذکر کرتے فرمایا حضور نے کبھی بھی بلائی کے بغیر ان کا ذکر نہیں فرمایا، حضور ہمیشہ بلائی سے ان کا ذکر فرماتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے۔ فرماتے ہیں یہ خدیجہ کی ملنے والی ہے، یہ خدیجہ کی دوست ہیں، اور آقا کریم نے ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ کی تعریف کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے چھوڑا تو خدیجہ نے مجھے اپنا مال عطا فرمایا، فرمایا جب کوئی نہیں تھا تو خدیجہ نے مجھے اپنا ساتھ عطا فرمایا۔ تو یار ساتھی اچھے ہونا، مشیر اچھے ہونا، تو پھر انسان پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ آج جناب صدیق اکبر کے مشیر تھے جناب فاروق اعظم، تو میرے انقلاب برپا ہوا یا نہیں؟ لیکن اگر مشیر نال لوگ ہوں، آپ کے دوست نال ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ کو اللہ سے ڈرانے والے نہیں ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ بھلائی پر نہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کے دور میں تو اتنی جنگیں کوئی نہیں ہوئی، اتنا خون خرابہ نہیں ہوا فاروق اعظم کے، حالانکہ ادھر ہوئی لیکن آپس کے اختلافات کی بات کر رہا تھا وہ بندہ، باقی تو صدیق اکبر نے تو ہر طرف جنگ چھیڑ دی تھی زکوٰۃ کے معاملے میں۔ تو اس نے پوچھا جی کہ کیا وجہ ہے حضور آپ کے دور میں یہ سارے نفسا نفسی کا عالم ہو گیا، پہلے کیوں نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ صدیق عمر اور عثمان کے مشیر تھے ہم، اور اب ہمارے مشیر و آپ، ہم انہیں بہترین مشورے دیتے تھے، اور اب آگے جو لوگ ہیں یہ بہترین کام نہیں کرتے ہیں، بہترین مشورے نہیں دیتے ہیں، اس لیے کام خراب ہو رہا ہے۔ تو مشیر اچھے مل جائے نا، ساتھی اچھے مل جائیں، اس پر بھی اللہ کا کیا کیا کرو؟ شکر ادا کیا۔ اللہ کا کیا کیا کرو؟ شکر ادا کیا کرو، اللہ سے اچھا ساتھ مانگا کرو۔ ہاں جی، اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن بڑے بڑے گڑے دوست بھی جڑے ہوئے ایک دوسرے کو دور پہنچان کے کہیں گے اور بس اج دور، لیکن قرآن کہتا ہے الا المتقون، جنہاں نیکاں نال یاری لائی ہونی ہے نا وہ پھر دور نہیں بچن گے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت فرمائیں۔ ہاں جی، اس لیے نیکوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق کریں۔ دوسرا وہ بندہ جسے اللہ بھلائی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بہترین بشیر اور ساتھی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ، اللہ اکبر، فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ حکومت ان کے عقل والوں کو عطا کرتا ہے، ان کے فیصلے علماء کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ مال ان کے اصفیاء کو دیتا ہے۔ کیا جی، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو عقل والوں کو کیا کرتا ہے؟ حکومتیں عطا فرماتا ہے، ان کے فیصلے کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں، اور فرمایا ان کا مال اللہ ان کے کس کو دیتا ہے؟ سخیوں کو دیتا ہے۔ دل کا سخی مراد ہے، وگرنہ مال تو بڑے دیے پھرتے ہیں جی، مال تو بڑے دیے پڑتے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے تو سخیاں مال نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے ہر مال والا سخی ہو، سخی وہی ہے جس کو اللہ نے دل کی سخاوت عطا فرمائی ہے۔ بعض دفعہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، سخی
فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکومتیں ان کے عقل والوں کو عطا کر دیتا ہے، ان کے فیصلے علماء کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مال ان کے سخیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا پھر حکومتیں بے وقوفوں کو عطا کرتا ہے، ان کے فیصلے جاہل کرتے ہیں، اور فرمایا ان کا مال پھر اللہ بخیلوں کو دے دیتا ہے۔ مال پھر بخیلوں کو مل جاتا ہے، مال بڑا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ اندر ہی اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے تو سب کچھ سامنے ہی ہے، کتنا لوگوں نے مال رکھا ہوا ہے لیکن کوئی سخاوت نہیں کرتے، کوئی باہر نہیں نکالتے۔ تو یہ اللہ رب العزت جس قوم کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس قوم کے بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہے، اس کے فیصلے جاہل کرتے ہیں۔ اور تیسرا کیا تھا جی؟ مال کس کو دیتا ہے اللہ؟ پھر بخیلوں، بخیل جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کوئی نہیں کرتے۔ تو اس میں مجھے مزید تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پھر ہماری باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ سخت باتیں کر جاتے ہیں۔ خیر آپ خود سمجھدار ہیں، ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے، ہم جو کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی کہ آج ہم کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ نیک حکمران عطا فرمائے، اللہ علماء کو فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسخیاء کو مال عطا فرمائے۔ اب ہمارے لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں جی مولوی آگے تو پھر ہو جانا کچھ نہیں ہونا۔ اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں بھی ایک مولوی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کس کے ہاتھ کاٹیں گے؟ آپ میں سے کس کو گالی دی گئی ہے؟ آپ میں سے کس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ آپ میں سے کس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے؟ تو انشاءاللہ جب حضور کے دین کے یہ علماء، حضور کے دین کے یہ خادم ایک مسجد، ایک مدرسے، ایک گلی محلے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، جب اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا یہ پھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے۔ خیر اللہ جب کسی قوم سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اچھائی کا ارادہ فرمائے تو عقل مندوں کو حکومت دیتا ہے، علماء ان کے فیصلے کرتے ہیں، سخیوں کو اللہ مال عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے وقوفوں کو حکومت ملتی ہے، جاہل ان کے فیصلے کرتے ہیں، اور ظاہر جاہل جنہیں قل اللہ احد نہیں آتی، باناصری نہیں آتی، آج یہ صورتیں نہیں جنہیں آتی، اللہ اکبر، کیا بات کی جائے؟ بس اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہے کہ یا اللہ تو یہ حالات سارے بدل دے، بس یہی کہا جا سکتا ہے، وہ قادر ہے، پتہ نہیں کب تک ہماری آزمائش چلے گی۔ تو حضور نے فرمایا قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ جب اللہ کرتا ہے، جاہل حکومت کرتے ہیں، بے وقوف حکومت کرتے ہیں، جاہل فیصلے کرتے ہیں، اللہ مال بخیلوں کو عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری یہی عادت ہے۔ پھر آپ محاسبہ کریں نا، محاسبہ کریں کہ ہم بلائی پر ہیں یا نہیں ہیں، تو یقیناً ہر ایک اپنے دل سے پوچھے تو آواز یہی آئے گی نہیں ہم بلائی پر نہیں ہیں۔ تو بلائی پر نہیں ہیں تو پھر بلائی پر لانے کے لیے اپنا کام کریں، بلائی کی طرف آئیں۔ تو خیر پہلا میں نے یہ بندہ بیان کیا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اچھا ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جس قوم کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں نیک حکمران عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں بات میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آج پوری دنیا میں ایک ناموس رسالت کی جنگ چھڑ چکی ہے، اور جو اب اس جنگ میں پیچھے رہے گا اسے غدار سمجھا جائے گا۔ اب قوم جب اتنی بیدار ہو چکی ہے، اب یہ بے ڈنگی دلیلیں جو دی جاتی ہیں یہ قوم کو اور کتنا کچھ اب جو ہے وہ پیچھے لے کے جائیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر تعلقات ختم کر دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جناب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، آپ تو خود ہی پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اب اس پہ یقین رکھے نا، اس رب پہ یقین بھی رکھیں۔ اللہ کو پا پڑتی ہے مومن پہ بھروسہ، اقبال کہتا ہے اللہ کو پا پڑتی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یورپ کی طرف نہ دیکھیں بلکہ وہ خواجہ نصیر الدین نصیر کیا وہ مصرع آپ پہ بڑا صادق آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی، زبان پہ آیا ایاک نستعین بھی رہی، اور
اور بتو کے پاؤں پہ میری جبی بھی ہے. آج زبان پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی رکھیں اور پھر امیدیں غیروں سے لگائیں نہیں، ہر طرف سے امیدیں توڑ دیں، امید لگائیں رب سے، رب کے رسول سے. قرآن کہتا نہیں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اپنے مشیر حافظ رکھو، قاری رکھو جو تمہیں قرآن پڑھ کے سنائیں. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے نا تو پریشان کوئی نہیں ہونا، ان قریب اللہ تمہیں جو ہے وہ اپنے کرم سے مالا مال فرما دے. تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پوری قوم جو ہے اب آپ کے ذمہ ہے یہ فریضہ. جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ عوامی جذبات اور خالصتاً ناموس رسالت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیوں نہیں کچھ ہوگا. انہوں نے جب سرکاری سطح پر بات کی، آپ نے صرف ابھی اسمبلی میں بات شروع کی تو پورا کفر کانپ گیا، پورا کفر کانپ گیا. کہنے لگے جی یہ دین کے لیے بنی ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہے، اس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً یہ دین کے لیے ہی بنی. وہ کہتے ہیں جی یہ کہ دینی معاملات یہاں پہ آئیں گے اور اب اگر کوئی بھی غداری کرے گا، میں نے بتا دیا آپ کو پہلے، اسے غدار سمجھا جائے گا. جو پیچھے رہے گا اسے غدار سمجھا جائے گا. نکھیڑے ہو گئے 70 سال سے آپ کہتے رہے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. آج پھر ثابت کرو آپ سچے مسلمان ہیں. آج ثابت کرو کہ آپ عاشق رسول ہو. آج قوم نے جو ہے وہ گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے. آج آپ کے پاس وقت ہے، یا تو اپنے آپ کو مغرب کے دلالوں کی صف میں شامل کر لو یا پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے راستے پہ بیٹھنے والی راہ کے فقیروں میں شامل کر. اب یہ آپ کے پاس ہے اور قوم کو بھی 4 آنکھیں اور 4 آنکھ کرنے ہوں گے. دیکھنا ہوگا کہ کون کدھر کھڑا ہے، کون کدھر کھڑا ہے. اب تو کسی سے، اب کسی ایک پارٹی کا، ایک جماعت کی بات نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اب تو سب کی بات آ گئی ہے. اب تو سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ فیصلے جانے ہیں کہ کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے. کہتے تھے جی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی زیادہ عاشق رسول ہے. میں نے کہا جی 70 سال باہر بیٹھنے والوں کو تو آپ نے نہیں عاشق رسول مانا. آج فیصلہ کرو نا کہ کون عاشق رسول ہے. آج آپ کو موقع مل گیا ہے ثابت کرنے کا. تقریروں سے ثابت کرتے رہے ہو، لیکن آج عملی ثابت کر دو اور قوم کو خوشخبری دے دو کہ جو رسول اللہ کا نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو رسول اللہ کا نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جس کو بھی مانا ہے نبی پاک کی وجہ سے مانا ہے. صدیق اکبر سے لے کے آج تک ہم نے جس سے بھی محبت کی ہے حضور کی وجہ سے کی ہے. تو جس کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے حضور کی وجہ سے کی ہے. تیرے دوستان نال دوستی تے میرا، تیرے دشمنان نال دشمنی تے میرا حال سجن تیرے واسطے. اس لیے قوم کو 4 آنکھیں اور 4 آنکھ کرنے ہوں گے. آج لگیڑے ہو جائیں گے. دیکھ لیں آپ کون کدھر کھڑا ہوگا. اگر جو نہیں ہے کھڑا، پھر کل جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو کہو یار میں نے تجھے تیرا ساتھ دیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا ضمیر یعنی ووٹ بھی تمہیں دیا، لیکن تو یہ بتا تو نے میرے نبی کی عزت کے لیے کیا کیا. یہ سوال کریں، ضرور کریں اور دعا کریں. لوگ بڑی باتیں، میں احباب کو کہتا رہتا ہوں، بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی سیاست کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج جس لوگ یہ کہتے تھے یہ اپنے امیر کو رہا کروانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اپنی جماعت سے پابندی اٹھوانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جماعت پر پابندی بھی ہے، امیر بھی ابھی جیل میں ہے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ اسمبلی میں جا چکا ہے. آج یہ کوئی باتیں نہیں. پیڑا اور تے پگیاں اور ساتھ فرماتے سن پیڑا اور تے پگیاں اور پیڑے یہ ہیں کہ اب اس ملک کے نوجوان جو ہے وہ بیدار کیوں ہو چکے، اس ملک کے نوجوان دین کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے. یقین مانیے میں ایسے نوجوان آپ کو بتا سکتا ہوں. کل ایک خاتون میرے پاس آئیں، میں عصر کے بعد وہ آئیں، اپنے جو ہے وہ 4 یا 5 ان کے بچے تھے اور کہنے لگی مجھے پتہ چلا آپ مولانا خادم صاحب کے شاگرد ہیں. تو میں نے کہا جی نہیں میں تو مولانا دے کتیاں دا نہیں کتا جناب، میں کہاں وہ اور کہاں آپ. تو کہنے لگی لوگ آگے ان کو بیٹے دیتے تھے تو میں اپنے بیٹے آپ کو دے رہی ہوں، جہاں پہ دل کرے ناموس رسالت کے لیے انہیں ذبح کرے. یہ قوم میں بیداری اب آ چکی ہے. اصل تو یہ مسئلہ اٹھانا، لیکن اب قوم کو، اب جو بڑے ہیں آپ کو بھی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. خدا را ہمارا درد سمجھیے.
خدا نا اس درد کو اپنا بھی درد بنائیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ناموس رسالت کے معاملے میں ہمارا کوئی دنیاوی مقصد ہے تو یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و برباد فرما دے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اب 4 آنکھیں کریں، 4 کان کریں، حضور کی ناموس کے لیے جاگ جائیں، اپنے آقا و مولا کی عزت کے لیے جاگ جائیں بس، اور مغرب کو بتا دیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ امدادہ چاہیے نہیں جی، امدادہ چاہیے تو امدادہ نہیں چاہیے، تاڑے تعلقات سانو نہیں چاہیے، سانو صرف اللہ نے محبوب کی امداد چاہیے، اللہ نے محبوب کا تعلق چاہیے، اب باقی کوئی نہیں۔ مرنے کا ایک وقت ہے، روٹی تو میرا رب دیتا ہے، روٹی کون دیتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ اس نے جب وہ چڑیوں کو اور پرندوں کو چرندوں کو دے رہا ہے تو وہ ہمیں بھی روٹی دے ہی دے گا، اس لیے روٹی کے لیے ناموس رسالت سے غداری نہ کریں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم نے رات کو بھی دعا کی، صبح بھی دعا کی کہ یا اللہ آج ہمارے جب قوم اب بری ہو چکی ہے، اب قوم گناہگار نہیں رہی کیونکہ قوم نے ان کے ذمہ لگا دیا نا، اب اگر وہ غداری کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ انہیں ایمان کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں حضور کے غلاموں کے سینے ٹھنڈے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں رمضان میں حضور کے غلاموں کو یہ خوشخبری سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بیان بدل رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں